بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کامل، قطب الارشاد، مرکز انوار و تجلیات، حضرت خواجہ سید خامد محمود نقشبندی المعروف حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوں، اور آج ہم ان کے حالات زندگی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت باسعادت 971 ہجری بمطابق 1563 عیسوی میں بخارا ازبکستان میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام خامد محمود تھا۔ جامع کمال صاحب حال و قال ہونے کی وجہ سے حضرت عیشا کہا جاتا ہے۔ لفظ عیشا جو ہے یہ دو لفظوں کا مرکب ہے۔ لفظ آن شان یہ فارسی کے الفاظ ہیں، تو جب ان کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ لفظ ایشان بنے گا، جس کے لغوی معنی ہیں بڑی شان والا، عظمت و مرتبے والا، اس لیے آپ کو حضرت عیشا کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت جو آپ حجرہ اعتکاف دیکھ رہے ہیں یہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ اعتکاف ہے۔ آپ جب بھی لاہور تشریف لاتے تو حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دیتے اور یہاں پہ آپ کچھ وقت گزارتے، اور اسی حجرہ میں آپ نے 1 ماہ کا چلہ بھی کیا۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کے حوالے سے۔ تو آپ کے والد گرامی کا نام حضرت سید میر سید شریف رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو اپنے وقت کی برگزیدہ شخصیت تھے۔ یہ خوارزم کے سادات میں سے تھے۔ حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ کا نسب والد کی طرف سے خواجہ علاء الدین عطار سے ملتا ہے، جو شاہ بہاؤالدین کے خلیفہ تھے۔ اولاد ابراہیم المرتضیٰ بن امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک آپ کا شجرہ نسب جاتا ہے۔ آپ کی جو ابتدائی تعلیم و تربیت ہے وہ آپ نے اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ آپ نے 12 برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا۔ اس کے بعد وہیں بخارا میں مدرسہ سلطانیہ میں داخل لے کر علوم و فنون حاصل کیے، اور 14 سال کی عمر میں تکمیل کے علم کے تمام جو علوم تھے وہ آپ نے عبور کر لیے۔ عربی اور فارسی میں آپ کو ملکہ کامل تھا۔ یہ اس وقت حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ کا جو اندرونی جہاں پہ آپ کا مزار ہے یہ اس کے منظر ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد 18 برس کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے وہیں پہ حضرت خواجہ محمد اسحاق سفید کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے، اور سلسلہ نقشبندیہ میں انہوں نے آپ کو بیعت فرمایا۔ بیعت فرمانے کے بعد اسباق و وظائف دیے اور منازل سلوک طے کرا کے خرقہ خلافت عطا کیا۔ اس کے علاوہ شاہ بہاؤالدین نقشبند سے خواجہ بزرگ سے نسبت اویسی حاصل کی۔ ان کے علاوہ خواجہ محمد قبادانی سے بھی فیض یاب ہوئے۔ یہ تمام بزرگ جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ سمرقند بخارا کے رہنے والے تھے۔ اس کے بعد آپ نے سیاحت کا سفر کیا، جس میں صوفیانہ ذوق کی وجہ سے اکثر سیر و تو سیاحت میں رہتے۔ 30 سال کی عمر میں شہر وخش جو ختلان کے قریب ہے، جو رشیا کی جو بارڈر اس کے نزدیک یہ علاقہ ہے، وہاں گئے۔ پھر بلخ، سمرقند، ہرات، قندار سے ہوتے ہوئے کابل پہنچے، جہاں پہلے واز میں ہی لوگوں پر وجد کی کیفیات طاری ہو گئیں۔ 2 سال کابل میں رہے۔ اس کے بعد وادی کشمیر تشریف لائے، جہاں ایک مدرسہ خانقاہ قائم کیا۔ پھر آپ آگرہ چلے گئے، جہاں شاہ جہاں نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ پھر شاہ جہاں کے حکم سے حضرت عیشا مستقل طور پر لاہور تشریف لے آئے، اور جس جگہ آپ کا مقبرہ ہے، جہاں ایک باغ اور خانقاہ تعمیر ہو رہی تھی، جہاں آپ اقامت گزین ہوئے، قیام لاہور میں حاکم لاہور کا نواب وزیر خان اکثر حاضر ہوتا، وہ آپ کا مرید بھی تھا۔ لاہور میں آپ کا قیام 9 سال تک رہا۔ اس جگہ آپ کا رہائش بنانے کا مقصد یہ تھا کہ قریب ہی شالامار باغ تھا، اور جب شاہ جہاں اکثر جب لاہور تشریف لاتا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور گاہے بگاہے خطوط کے ذریعے بھی وہ آپ کی خیریت دریافت کرتا رہتا۔ اور جو لاہور کا گورنر تھا وزیر خان، وہ بھی آپ کا مرید خاص تھا۔ اس کے بعد حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مختلف معاصرین کے ساتھ بھی تعلقات تھے جو آپ کے ہم عصر بزرگ تھے۔ ان میں حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ کا تعلق تھا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ حسین بلاول قادری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبدالسلام، شیخ محمد طاہر نقشبندی، اور ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، اور حضرت شاہ المعالی، یہ وہ بزرگ ہیں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے۔ آپ کے کئی خلفائے کرام ہیں، جن میں مشہور و معروف یہ ہیں۔ حضرت عیشا نے بے شمار لوگوں کو راہ حق پر گامزن کیا۔ آپ کے تقریباً 16 خلفائے کرام ہیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت خواجہ احمد جو آپ کے فرزند ہیں،
خواجہ عبدالرحیم جو خواجہ علاؤدین عطار کی اولاد میں سے ہیں وہ آپ کے مرید تھے، خلیفہ خواجہ سید یحییٰ، خواجہ عبدالعزیز، خواجہ ترسون، خواجہ شادمان قابلی، خواجہ مرزا ہاشم، اور اس طرح ایک لمبی فہرست ہے جو آپ کے مریدین متعلقین کی ہے۔ یہیں پہ آپ نے آخری تادم آخر اسلام کی رشت و ہدایت کا پیغام دیا۔ حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے کئی کرامات کا بھی ظہور ہوا، اور آپ سخی بزرگ تھے، جب بھی آپ کے دروازے پہ کوئی آتا تو وہ خالی نہ جاتا۔ مغل شہزادے آپ کے مریدین میں شامل تھے، یعنی مغلوں کی جو اولادیں تھیں وہ آپ کے مرید تھے۔ شاہ جہاں خود بھی آپ کا مرید تھا، آپ کا عقیدت مند تھا، اس کے بیٹے بھی آپ کے مرید تھے، جس میں دارا شکوہ ہے، اورنگزیب عالمگیر ہے، اس طرح ان کے بھتیجے بھانجے بھی آپ کے مرید تھے، یعنی آپ کو مغلوں کا پیر کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی جو وفات ہے وہ 12 شعبان بروز اتوار 1052 ہجری بمطابق 1642 لاہور میں عہد شاہ جہاں میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو سعید خان بہادر جنگ حاکم میں اس وقت لاہور تھا، اس نے شاہ جہاں کو خبر دی، تو شاہ جہاں نے تجہیز و تکفین کے لیے سید جلال الدین صدر الصدور کو بھیجا، جو مفتی اعظم کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کا مزار مبارک بیگم پورہ، وہاں پہ آپ کا مزار مبارک ہے، اس سے متصل دارالفرقان لاہور اس وقت قائم ہے۔ آپ کا جو مزار ہے یہ بلند و بالا گنبد میں ہے، جس میں 3 قبریں ہیں۔ پہلی قبر حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، دوسری میر جان نقشبندی کی ہے، تیسری قبر ان کے چھوٹے بھائی سید محمود آغا کی ہے۔ آپ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، آپ کے مریدین، آپ کے خلفاء ہی آپ کی اولاد تھے، وہی آپ کے روحانی اولاد تھی، اور انہوں نے ہی آپ کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ کی ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، اور ان کے صدقے ہماری بخش و مغفرت ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔